ایک آدمی نے تہمت لگا دی کہ کیا خدا کو بھی ضرورت ہے قرض کی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کو؟ ایسے لوگوں کا جواب تو ابو دہدہ نے دے دیا. ایسے لوگوں کے لیے جواب خود حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا موجود ہے. دیکھیے جب آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ کوئی سیدھی بات بھی اس کی سمجھ میں نہ آوے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نصیحت سے زیادہ دعا کارگر ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیے خدا جو آپ سے خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق اس دنیا میں کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل خدا کی ملکیت ہے. اس دنیا میں کسی کو جو رزق ملتا ہے وہ دراصل رزق اللہ ہے، اللہ کا رزق ہے. دینے والا دراصل خدا ہے. ہم تو ایک دانے کو بھی کریٹ نہیں کر سکتے ہیں، پیدا نہیں کر سکتا ہے. تو جب کوئی آدمی شعوری طور پر اس بات کو ڈسکور کر لے گا تو کیا وہ اپنی دولت کو اپنی عیش و عشرت کے لیے سینت کر رکھے گا؟ کیا قرآن کے ان احکام کے آنے کے بعد بھی اس کے دل و دماغ میں ڈاؤٹ کا ایک پارٹیکل بھی باقی رہے گا؟ کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل خدا کی امانت ہے. میری دولت، میری لائف، میرے بچے، میری بیوی، یہ تو خدا کی امانت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. تو پھر جس نے دیا وہ مانگ رہا ہے. امانت جس کی ہوتی ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانگ لے. لہٰذا قرآن میں ایمان کو جانچنے کی جو کسوٹی بتائی گئی ہے، جو کسوٹی ہے پریکٹیکل لائف میں، وہ خرچ کرنے کو بتایا گیا ہے. خرچ کرنے کو آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بار بار. یہاں تک کہ آخری اعلان یہ کر دیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو. یہ اونلی کسوٹی ہے، اونلی کرائٹیریون جس کی بنیاد پر آپ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں گے. اور اللہ بھی اسی کسوٹی کی بنیاد پر آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. ورنہ اللہ نے تو ہر انسان کو کمپلیٹ فریڈم دے رکھا ہے، کمپلیٹ اختیار دے رکھا ہے. اس دنیا میں ایک طرف اس نے آپ کو سب کچھ دے دیا جو اس ارتھ پلانٹ پہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اس نے آپ کو لائف دی، لائف کو چلانے کے لیے آپ کو لائف سپورٹنگ سسٹم دیا، آکسیجن دیا، سن لائٹ دیا، زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس دیا، آپ کو فرٹائل زمینیں دیں، زمین میں یہ صلاحیت دی کہ وہ پانی کو ایبزورب کر کے اور دوسرے منرلز کو ایبزورب کر کے پھر وہ پلانٹ کو گرو کرنے کا ذریعہ بن جائے. یہ سب کچھ آپ کو دیا اللہ نے. اور دوسری طرف کیا کیا، یعنی یہ سب کچھ دینے کے بعد آپ کو یہ بتا دیا کہ دس از رائٹ اینڈ دیٹ از رانگ. تمہیں دولت اس لیے دی گئی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو ایکنالج کرو اور خدا کی راہ میں، خدا کے تقاضے میں اس کو خرچ کرو. دوسری طرف ہر انسان کو اللہ نے کمپلیٹ فریڈم دے دیا، کمپلیٹ آزادی دے دی. اب موت سے پہلے ہر آدمی فری ہے تو وہ جو چاہے کرے. دیکھیے یہ جو منافقت ہے، منافقت دراصل یہودیت ہی کا دوسرا نام ہے. قرآن میں جس منافقت کا ذکر ہے، قرآن و حدیث میں جس منافقت کا ذکر ہے، یہ دراصل یہودیت ہی کا دوسرا نام ہے. تو یہودیوں کا معاملہ اس زمانے میں کیا تھا، جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ ایک طرف وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ خدا کے تقاضے کو پورا کرنے کا جب معاملہ آتا تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی قرض کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، دوسری طرف جب آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی تو
ان کا انکار کر دیا، ان کی ٹیچنگز کا انکار کر دیا، اور اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ وہی زندگی گزار رہے تھے جو خدا اور اس کے احکام کے بالکل برعکس اور اپوزٹ ہو۔ تو یہ منافقت اور یہودیت کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھ لیجئے کہ یہودیت کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا، یہودیت کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا، یہی منافقت ہے۔ تو جب یہ آپ کے اندر بھی پائی جائے، جب آپ وہ تمام چیزیں اپنے اندر بھی پالیں، تو پھر آپ کو اسی دن سترک ہو جانا ہے اور اپنے آپ کو وارن کر لینا اور اپنے ایمان کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کی اسٹڈی کیجیے۔